بولو جلسہ والا دوبارہ بلائے یا نہ بلائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. حق بولو گے تو میرا پروردگار اور مدینے والا مصطفیٰ راضی ہوگا. اس لیے آپ ہمیشہ حق بولیے, حق سنیے اور حق پر عمل کیجئے. اجمیر جانے والوں, اگر ماں باپ کو گالیاں دے کر اجمیر قوم کا پیغام, قرآن و حدیث کا پیغام پہنچانے کی ایمانداری کے ساتھ کوشش کرتا ہوں, چاہے آپ کو میری تقریر اچھی لگے یا نہ لگے, اس لیے کہ میں نے کبھی خطاب آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا ہے. آپ اگر ناراض بھی ہو جاؤ گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن اگر حق بات بولوں گا تو اللہ اس کا رسول ناراضی ہوگا. اور قبر میں کوئی جلسہ والا بچانے نہیں آئے گا, بلکہ قبر میں مدینے والا مصطفیٰ بچانے آئے گا. اس لیے آپ بھی حق بولیے, آپ بھی حق سنیے, حق پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے, اس لیے کہ حق کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. حضرات محترم, ابھی میں جب آیا اسٹیج پہ تو اس وقت ایک عجب ہنگامہ پر پڑا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ آپ نے کوئی ایسی مخلوق دیکھ لیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا, جیسا کہ کوئی تخیلاتی مخلوق ایلین نام سے جو لوگ جانتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن نہیں بلکہ کسی اور گرہ سے کوئی قوم نازل ہو گئی ہے. حضرات محترم, یقیناً آج ہماری قوم کہتی ہے کہ آج ظالموں کی حکومت ہے, آج ہمارے اوپر ظالم حکومت آ گئی ہے, ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں. اللہ کی قسم, ہمارے پورے حالات کے ذمہ دار وہ ظالم نہیں بلکہ ہم خود ہیں. اس لیے کہ آقا کائنات نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کے اعمال خراب ہونے لگیں گے, جب مسلمان شریعت سے دور ہونے لگے گا, جب مسلمان میری سنتوں پر عمل نہیں کرے گا, تو اللہ بطور سزا ان پر کسی ظالم کو حاکم بنا دے گا. یہ حکومتیں تمہاری سزا ہے, یہ حکومتیں ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے, یہ ہماری بد کرداریوں کی سزا ہے. آسمان سے پتھر کا برسنا صرف عذاب نہیں, آگ لگ جانا عذاب نہیں, سیلاب آ کر بہا لے جانا عذاب نہیں, بلکہ سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ ایک ظالم دوسرے لوگوں پر حکومت کرے, ایک ظالم آپ کو ستائے, ایک ظالم آپ کا جینا مشکل کر دے. اللہ کی قسم, اللہ نے ہماری بدعمالیوں کی سزا کے طور پر ان ظالموں کو ہمارے سروں پر مسلط کر دیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ظالموں کی حکومت ختم ہو تو صرف دعا اور تعویذ سے ختم ہونے والی نہیں ہے, بلکہ اپنے اعمال صحیح کیجئے, اپنے کردار کو صحیح کیجئے. اعمال اور کردار صحیح ہوں گے تو اللہ ان ظالموں کو خود ہی آپ کے درمیان سے ہٹا دے گا. ایک پرسکون حاکم آپ کے سروں پر مسلط آئے گا اور آپ انصاف کے ماحول میں اپنی زندگی گزارنا شروع کریں گے. ایک تلخ بات ہے, ان حافظ قرآن یقیناً بہت قابل تعریف ہے یہ لوگ بھی, ان کے ماں باپ بھی اور وہ ادارہ بھی اور خواجہ خورشید بھی, اس لیے کہ انہوں نے انتظام کیا, ان کے اساتذہ نے محنت سے پڑھایا اور ان بچوں نے محنت سے پڑھا, اور وہ ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے سے دور رکھ کر بڑی مشکلات کا سامنا کر کے قرآن مقدس کو اپنے سینوں میں سجایا ہے. یقیناً قابل تعریف آپ بھی ہیں جن لوگوں نے لپک کر تصویریں کھینچی اور جنہوں نے سیلفی لیا, فوٹوؤں کی برسات کر دیا. ایسا لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ محبت کر رہے ہیں آپ. اللہ کی قسم, جس محبت کا اظہار آپ نے ابھی کیا ہے, یہی حافظ قرآن جب امام بن کر آپ کی مسجد میں پہنچے گا اس وقت بھی یہ محبت برقرار رکھیے گا, اس وقت بھی اپنے حافظ کو امام کی شکل میں جب دیکھیے گا, اپنے گاؤں کے مکتب کے مدرس کی شکل میں دیکھیے گا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جس محبت کا اظہار ان حافظ قرآن کے سامنے کیے ہو, جب تیرے مصلے پہ کھڑا ہوگا تب بھی یہ محبت برقرار رکھنا, جب تیرے مدرسے اور تیرے مکتب کی چٹائی پہ بیٹھ کر تمہارے بچوں کو دین پڑھائے گا تب بھی یہ محبت برقرار رکھنا. اس وقت امام کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اللہ 5,000 سے زیادہ امام کی تنخواہ نہیں ہو سکتی ہے, اللہ کی قسم کھانے کا انتظام بہتر نہیں ہو سکتا
سکتا ہے. امام کے قدم قدم پہ اس کی غلطیاں نکالتا پھر رہا ہے. اللہ کی قسم اے لوگوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اپنے قوم کے عالموں، اماموں اور علماء کی قدر کرو، اس لیے کہ جو قوم اپنے رہبروں رہنما کی قدر نہیں کرتی ہے وہ قوم صفحے ہستی سے مٹا دی جاتی ہے، اس کا وجود ختم کر دیا جاتا ہے، اس پر ظالموں کو مسلط کر دیا جاتا ہے. اس لیے اپنے علماء کے وقار کو سمجھیے، اپنے علماء کے مرتبے کو سمجھیے. آج تو معاشرے کی حالت یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے یہاں شادی بیاہ ختنہ اور عقیقہ کا پروگرام ہے، اللہ اللہ بڑے اسٹینڈرڈ انداز میں آج لوگ عقیقہ اور ختنہ کرنے لگے ہیں. شادیوں میں فضول خرچیاں. اگر مسلمانوں کی مالداری آپ کو دیکھنی ہے تو ان کی شادیوں میں، ختنوں میں، عقیقوں میں جا کر دیکھو، اور مسلمانوں کی غریبی دیکھنی ہے تو مدرسوں اور مسجدوں میں آ کر دیکھو. اگر چندہ لینے کے لیے خواجہ خورشید صاحب پہنچے ہیں تو 50 روپیہ دینے سے پہلے 50 طرح کی باتیں کرتا ہے. کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، دکانداری نہیں ہوتی ہے، کھیت میں دھان کم ہو گیا ہے، بہت پریشانی کا عالم ہے. لیکن وہی کھیت میں دھان کم ہونے کا بہانہ کرنے والا جب اپنے گھروں میں شادیاں کرتا ہے، جب اپنے بیٹوں کی شادیاں کرتا ہے تو 50 روپیہ مدرسہ اور مسجد کو چندہ دینے والا، 50 روپیہ اپنے مدرسے اور مسجد کو چندہ دینے والا، اللہ کی قسم وہ 5,000 کا 50,000 کا ڈی جے کر کے اپنے بچے پہ شادیاں کرتا ہے، 5 لاکھ کا پنڈال کرتا ہے اور 5 لاکھ کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے. اللہ کی قسم اے لوگوں، اے آپ کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے پیسوں کو فضول خرچی اور بربادی کے راستے پہ مت لے جاؤ. شادیاں سنت کے مطابق کرنا شروع کر دو. اللہ کی قسم جس دن تم شادیاں سنت کے مطابق اچھال آئے گا، تیرے وقار میں برتری آئے گی، تیرے وجود پر لوگ ناز کریں گے. تو پیسہ اپنی شادیوں میں آپ خرچ کرتے ہیں. میں پیغام دینا چاہتا ہوں، یہاں پر ماں بہنیں بھی ہیں اور آپ بھی اپنے علاقوں میں جا کر یہ پیغام عام کریں کہ اپنی جس بیٹی کو شادی کے لیے آپ 1 بیگھہ زمین 5 لاکھ روپے میں بیچ کر اپنی بیٹی کے دہیج کا سامان اکٹھا کرتے ہو، جس بچے کے ختنہ کرنے پہ 2 لاکھ روپے کا خرچ کرتے ہو، مت کرو. ختنہ اور عقیقہ سنت ہے، اسے سنت رہنے دو، اس کو نمائش اور دکھاوے کی چیز مت بناؤ. اللہ کی قسم 2 لاکھ روپیہ اپنے بچے کے ختنہ اور عقیقے پہ خرچ کرنے کے بجائے سنت کے مطابق فاتحہ کر کے ختنہ اور عقیقہ کر دو. وہ 2 لاکھ روپیہ بچا کر رکھو. جب تیرا بیٹا میٹرک کا ایگزام پاس کر جائے گا تو اسی 2 لاکھ روپے کے ذریعے آج کے حالات کے مطابق اسی روپے سے اسے ڈاکٹر، انجینئر، بیرسٹر بنا کر پوری قوم پر احسان کرتا ہوا نظر آ رہا. اپنے شادی بیاہ میں فالتو زمین کو بیچ کر اپنی بیٹی کو دہیج دینا چاہتے ہو، وہ زمین اس وقت مت بیچو بلکہ اسی وقت بیچ دو. اس زمین کو بیچ کر بیٹی کو دہیج کا سامان مت دو بلکہ زمین بیچ کر بیٹی کو پڑھا لکھا دو. تو پھر تمہارا ایسا داماد آئے گا جو دہیج کا مطالبہ نہیں کرے گا. تیری بیٹی کی کوالٹی اور تعلیم کو دیکھ کر بغیر دہیج کے اسے اپنے گھر لے جانے کی کوشش کرے گا. اور جب بیٹی پڑھی لکھی ہوگی تو معاشرے کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جس قوم کی مائیں پڑھی لکھی ہوتی ہے، اللہ اللہ، جان ایلیا نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو میں تجھے اچھا معاشرہ دوں گا، تم مجھے اچھی ماں دو میں تجھے اچھا سماج دوں گا، تم مجھے اچھی ماں دو میں تجھے اچھی سوسائٹی دوں گا. اگر ماں اچھی ہو تو سماج اچھا ہوگا، اگر ماں پڑھی لکھی ہو تو معاشرہ پڑھا لکھا ہوگا. اس لیے کہ ماں کی گود سب سے بڑی درسگاہ ہے، ماں کی گود سب سے بڑی تعلیم گاہ ہے. ماں کی گود اگر پاکیزہ ہے، ماں کی
گود اگر اچھی ہے، ماں کی گود اگر نیک ہے تو بیٹا نیک ہوگا۔ آج بڑے لوگ دعا کروانے کے لیے پیر صاحب کے پاس آتے ہیں، امام صاحب مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت دعا کر دیجئے، میرا بیٹا بدتمیز ہو گیا ہے، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا ہے، میرا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے۔ اللہ کی قسم تیرے بیٹے کی بدتمیزی تعویذ سے دور نہیں ہونے والی ہے۔ جوار کے یہ جیالو مسلمان پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ ہوگا تو ایک اچھا پیغام آپ کو دے کر جاؤں گا۔ حضرات محترم، یقیناً آج ویسے بھی ہمارے جلسوں کا حال بہت برا ہے۔ آج جلسوں کو ہم نے مزاق کا ذریعہ، مزہ لینے کا ذریعہ بنا رکھا ہے، حالانکہ آج ہمارے جلسوں کو ہمیں سب سے پہلے سدھارنے کی ضرورت ہے۔ آج سیمانچل اس علاقے کا ہندوستان کا سب سے پچھڑا اور سب سے غریب علاقہ اگر کوئی ہے تو وہ سیمانچل ہے۔ آپ سچر کمیٹی کی رپورٹ پڑھیے، یقیناً سب سے غریب اور سب سے نادار لوگ پورے ہندوستان میں اگر رہتے ہیں تو وہ سیمانچل میں رہتے ہیں، لیکن سب سے مہنگے جلسے پورے ہندوستان میں کہیں ہوتے ہیں تو وہ سیمانچل کا علاقہ ہے۔ سیمانچل سے زیادہ مہنگے اور بڑے جلسے پورے ہندوستان میں کہیں نہیں ہوتے ہیں۔ ایک آدھ جگہ کو چھوڑ کر اگر آپ مہنگے جلسوں کی میں بات کروں تو سیمانچل میں سب سے مہنگے جلسے، سب سے غریب لوگ رہتے ہیں لیکن جلسہ بڑا مہنگا کرتے ہیں۔ 40,000 کا خطیب، 30,000 کا گویا ناطخہ چاہیے۔ حضرات محترم، وہ اپنی کمر لچکا کر گانے کی طرز پہ نعت نبی کو رسوا کر کے 30,000 روپیہ لے کر جاتا ہے۔ 40,000 روپے کا خطیب آتا ہے اور اپنی من کی بات کہہ کر چلا جاتا ہے۔ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ سیمانچل کن مسائل میں الجھ رہا ہے؟ آپ کے اور ہمارے گھریلو مسائل کیا ہے؟ وہ آپ کے امام سے اچھا، آپ کے محلے کے خطیب سے اچھا کوئی نہیں جانتا، وہ خواجہ خورشید سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ وہی ڈاکٹر آپ کا علاج کر سکتا ہے جو آپ کے مرض کو جانتا ہے۔ حضرات محترم، آپ کے علاقے کا عالم ہی آپ کی بیماریوں کو جانتا ہے، آپ کی بے روی کو جانتا ہے۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس سیمانچل کے مسلمانوں، جلسوں کو چھوٹا اور مکتبوں اور مدرسوں کو مضبوط کرو، جلسوں کو مختصر کرو، مسجدوں اور مدرسوں کو مضبوط کرو، اس لیے کہ ہماری قوم کا بہت بڑا مناظر رئیس القلم علامہ ارشد القادری کا ایک جملہ ہے، آپ نوٹ کیجئے۔ علامہ ارشد القادری فرماتے ہیں کہ وہ جلسہ اس بانج عورت کی طرح ہے جس کی کوکھ سے صبح کو کوئی مسجد یا مدرسہ جنم نہ لے۔ اگر جلسے کا مقصد مسجد اور مدرسہ نہ ہو تو پھر مت کرو ایسا جلسہ جس کے پیچھے کوئی انقلاب برپا نہ ہو، جس کی صبح کوئی نیا انقلاب رونما نہ ہو۔ اللہ کی قسم، اے میری قوم کے لوگوں، آپ جلسوں کا معیار بدلیے، پوری رات جلسے کو برباد مت کیجیے، بلکہ 12 سے 1 بجے تک جلسہ ختم کر دیجئے۔ جلسہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، اگر جلسہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جلسے کے ذریعے ہمارے محلے کی مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے، اگر 3-4 بجے تک جلسہ کرو گے تو جو لوگ آلریڈی نماز پڑھتے تھے وہ بھی جلسے میں آئیں گے، جانے کے بعد سوئیں گے تو فجر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم، جلسوں کو اصلاح کا ذریعہ بنائیے، جلسوں سے بے روی پیدا نہ ہو، اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ اپنے جلسوں کو معیاری بنانے کی خود ٹھان لیں گے، جب آپ یہ سوچیں گے کہ ہم جلسے میں جا رہے ہیں تاکہ کچھ وہاں سے سیکھ کر آئے۔ آپ لوگوں کا یہ مدرسہ ہے، آپ کے بچوں کے لیے تو یہ علماء ہے، یہ آپ ادارہ شرعیہ ہے جہاں پر آپ کے بچے پڑھتے ہیں، لیکن آپ باضابطہ کسی مدرسے میں زمانہ کھیل سمجھتا ہے سر جھکانے کو۔ حضرات محترم، اگر دل میں خدا کا ہونا، ڈاکٹر اقبال نے کہا دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدے میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی، پہلے دل میں خدا کی محبت بسائیے پھر سجدہ کیجئے، سر اٹھانے سے پہلے اللہ آپ کے سجدے کو قبول کر لے گا، ورنہ مسجد میں پہنچنے کے بعد بھی خیال دکان میں رہے، مسجد میں پہنچنے کے بعد بھی خیال کھیت میں رہے،
مسجد میں پہنچنے کے بعد بھی آپ کے خیالات دنیا کی طرف گھومے تو پھر وہ سجدہ سے فرض تو ادا ہوگا لیکن خدا نہیں ملے گا۔ اگر اس سجدے کو خدا سے ملنے کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو تو پہلے دل میں خدا کی محبت پیدا کرو۔ حضرات محترم، چونکہ وقت نہیں، صرف اشارہ کر کے جاؤ، آج سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آپ نے اجمیر کے خادموں کا اعلان سنا، اس سے پیشرو خطیب نے پھر اجمل عزیزی نے آپ کو اشارہ کیا کہ اجمیر کے ان جاہل خادموں نے اعلان کیا کہ یہاں پر سلام رضا نہیں پڑھا جائے گا، مصطفیٰ جان رحمت نہیں پڑھا جائے گا، یہاں پر کوئی بریلوی مولوی کی تقریر شاہجہانی مسجد میں نہیں ہوگی۔ اللہ کی قسم، کوئی بریلوی مولوی شاہجہانی مسجد میں تقریر کرنے کے لیے پاگل نہیں ہوا جا رہا ہے۔ یا اعلیٰ حضرت کا سلام اگر اجمیر میں نہ پڑھا جائے تو اعلیٰ حضرت کی ذات چھپ نہیں جائے گی۔ قسم خدا کی، اعلیٰ حضرت کا احسان ہے ہندوستان کے ان خانقاہوں پر۔ یقیناً یہ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، اے سنی مسلمانوں، اللہ کی قسم، ہندوستان میں ایک دور ایسا آیا تھا جب فتوے دیے جا رہے تھے کہ غریب نواز کے روزے پہ جانا حرام ہے، چادریں چڑھانا حرام ہے، فاتحہ پڑھنا حرام ہے۔ نبی اور ولی معاذ اللہ مٹی میں مر کر مل گئے ہیں، تو کوئی اور قلم لے کے نہیں اٹھا تھا، وہ بریلی کا احمد رضا ہاتھ میں قلم لے کر اٹھا۔ کہا سنیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب تک بریلی کے احمد رضا کے جسم میں جان ہے، پوری دنیا مل کر ہمیں ولیوں کی بارگاہ سے دور نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کی یہ خدمت بارگاہ غوثیت، بارگاہ خواجہ اور بارگاہ رسالت میں اس قدر مقبول ہوئی کہ اب اگر کوئی کچوچا شریف جاتا ہے اور وہاں پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا، دنیا کہتی ہے بریلوی ہے۔ کوئی اجمیر جاتا ہے ہاتھ اٹھا کر غریب نواز کے روزے پہ اپنے دل ہی دل میں دعا مانگتا ہے، لیکن ہماری حلیف جماعت کہتی ہے کہ بریلوی ہے۔ حضرات محترم، بغداد جا کر کوئی دعا مانگتا ہے ولی کی بارگاہ میں، نجف اشرف میں، کربلائے معلیٰ میں، امام اعظم کے مزار پہ، غوث اعظم کے مزار پہ، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں آقا کائنات کی جالیوں کے سامنے کوئی کھڑا ہو کر دعا مانگتا ہے تو وہاں کی نجدی حکومت اور علماء کہتے ہیں کہ بریلوی ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ چوچا میں جانے والے کو کچوچوی کہنا چاہیے، اجمیر میں دعا مانگنے والے کو اجمیری کہنا چاہیے، بغداد میں دعا مانگنے والے کو بغدادی کہنا چاہیے، مدینے میں دعا مانگنے والے کو مدنی کہنا چاہیے۔ لیکن جن خانقاہوں میں، جن بزرگوں کے آستانوں میں کوئی بھی جا کر دعا مانگتا ہے اسے بریلوی کہتا ہے، اس لیے کہ بریلی والے نے اولیاء کرام کی عظمت پہ پوری زندگی پہرا دیا۔ بریلی کے مجدد نے اپنی زندگی کے شب و روز انہی اولیاء کرام کی عظمت کی حفاظت کے لیے قربان کر دیا۔ اس لیے بریلی کے اس مجدد کی خدمت خدا کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوئی کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے انسانوں کے دلوں میں بریلی والے کی محبت ایسی عطا کر دی کہ اے احمد رضا، تم نے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے اولیاء کرام کی عصمت کی حفاظت کیا ہے۔ اس لیے جس درگاہ میں بھی کوئی سنی جائے گا تیرے نام سے پہچانا جائے گا۔ حضرات محترم، یقیناً ہندوستان میں بے شمار اولیاء کرام ہے، لیکن دو ولی جو بہت ہی، دو ولی کا احسان سب سے زیادہ ہے، ہر ولی کا احسان ہم پر ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی کا بھی احسان، مخدوم سمنا کا بھی احسان، علاء الحق پنڈوی کا بھی احسان، پاک کا بھی احسان، ہر ولی کا احسان ہے، لیکن دو ولیوں کا احسان اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے۔ ایک اجمیر کا غریب نواز ہے، ایک بریلی کا امام احمد رضا ہے، اس لیے کہ اجمیر کے خواجہ نے ہمیں اسلام کی
فرمایا حضرات محترم قیامت تک ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے بریلی کے امام احمد رضا نے کفر کی طاغوت میں ایسی آخری کیل ٹھوکا ہے کہ اب قیامت تک ہم سنیوں کے ایمان و عقیدے کو کوئی بد مذہب کوئی بد عقیدہ لوٹ نہیں سکتا، اس لیے کہ ہر اس چور دروازے پہ اعلیٰ حضرت نے کتابوں کا پہرا بیٹھا دیا ہے، قلم و قرطاس کا پہرا بیٹھا دیا ہے، جدھر سے آئے گا کتابوں کا پہرا کھڑا ہے، علماء کی ٹیم کھڑی کر دیا ہے۔ حضرات محترم یقیناً میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اجمیر ضرور جائیے، اس لیے بزرگوں کے آستانوں کے قریب رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اجمیر جانا مت چھوڑیے، اجمیر ان جاہل خادموں کی وجہ سے مت جانا مت چھوڑیے، اجمیر ضرور جائیے لیکن ان جاہل خادموں کے ہاتھوں میں پیسے مت دیجیے، ان کے ڈبوں میں پیسے مت ڈالیے، ان کے سامنے سر مت جھکائیے، اپنی چادریں خرید کر غریب نواز کے روزے پہ مت چڑھائیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ چادر چڑھانا جائز نہیں، یقیناً جائز ہے۔ آج لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ آپ نعرہ لگانے سے پہلے مسلک اعلیٰ حضرت کو پڑھیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ ایک مزار پہ ایک چادر جب تک پوسیدہ ہو کر پھٹ نہ جائے دوسری چڑھانا فضول خرچی ہے۔ اللہ اللہ، حقیقت میں مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ ایک مزار پہ بیک وقت ایک ہی چادر ہونی چاہیے۔ یہاں چادروں کا آسمان بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے منت مانا ہے تو سنو، علماء ہے یہاں، پیر طریقت خواجہ خورشید صاحب ہے یہاں، اساتذہ کرام ہے، امام صاحب ہے، علماء کرام ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھئے گا